اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان کاروانی ایمان نیوز۔ میں ہوں زہد اللہ بنگش۔ ناظرین، ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کو بھرپور کامیابی حاصل ہونے پر سینئر صحافیوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا، جس کی میزبانی طارق محمود مغل نے کی۔ ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کو بھرپور کامیابی حاصل ہونے پر سینئر صحافیوں کا تجزیہ۔ یہ طارق محمود مغل اسرار احمد اورکزئی سے اور اسد اللہ اورکزئی سے کیا کیا سوالات پوچھتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل 16 اکتوبر 2022 کو پاکستان بھر میں 7 قومی اسمبلی کی اور 3 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر بائی الیکشن ہوئے ہیں، اور یہ الیکشن اس الیکشن پہ پوری دنیا کی نظر تھی۔ نتائج جو آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، اور ان نتائج نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح ایک سپریم کامیابی حاصل کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور پی ڈی ایم کی جو 12 جماعتیں ہیں وہ بری طرح پٹ گئی ہیں، ان کو شکست فاش ہوئی ہے، تو اس کی شکست کی وجوہات کون سی چیزیں بنی ہیں۔ میرے ساتھ آج پینل میں مہمان ہیں ہمارے سینئر صحافی اسرار احمد اورکزئی، سیاسی معاملات پر ان کی گہری نظر ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے نوجوان صحافی اسد اورکزئی صاحب ہیں، ان کی بھی سیاست پر گہری نظر ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کل کے الیکشن کو، اور دیکھیں گے کہ الیکشن کے بارے میں ان کا کیا تجزیہ ہے۔ اسد صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ اسرار صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل آپ نے الیکشن دیکھا، کیا توقع تھی آپ کی اس طرح کی کامیابی ہوگی؟ اسد صاحب بالکل مغل صاحب، آپ کا شکریہ۔ جیسے ہی کل کی الیکشن کے بارے میں جب ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ہم پروگرام کرنے والے ہیں، تو کل کے حوالے سے ہم بھی یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسا الیکشن ہے، کیونکہ عجیب قسم کا الیکشن تھا۔ 8 سیٹوں پر عمران خان تھا اور دوسری طرف پوری پی ڈی ایم تھی، اور جب نتائج آنا شروع ہو گئے تو وہ بھی میں تو خود ہی آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، جہاں تک گہرائی سے میں نے مطالعہ کیا پاکستان کی سیاست کا، یہ تو پہلے ہی سے لگ رہا تھا کہ عمران خان ٹف ٹائم دیں گے۔ ایسے بہت سے لوگ ان کے خلاف تھے، یا جو ان کو جو حکومت بھی ابھی ختم ہے، لیکن دوسری طرف جو پارٹیاں جو تھی وہ بھی اتنی کمزور نہیں تھی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے ایمل ولی خان، یا اس کے علاوہ بلور تھے، غلام احمد بلور، اس کے علاوہ بڑے بڑے نام تھے، عابد شیر علی، تو اس کے علاوہ جو پارٹیاں کی وہ بھی ان کی بھی پوزیشن اتنی کمزور تو نہیں ہے، لیکن جہاں تک سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ اتنی زیادہ سیٹیں ایک ساتھ جیتنا، ایک تو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان پارٹی کا سربراہ ہے، سپریم کمانڈر ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے، یعنی یہ جو کل کے الیکشن تھے یہ تو ایک قسم کا ریفرینڈم تھا۔ پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ ہم ثابت کریں گے کہ ہم نے اسمبلیوں میں بھی نہیں بیٹھنا، لیکن پھر بھی ہم کامیابی حاصل کریں گے، تو اپنے مقصد میں تو وہ کامیاب ہو اور کر دیا ایسا۔ سر صاحب یہ بتائیں مجھے، غلام احمد بلور سینئر پولیٹیشین پشاور میں ہار گیا، ایمل ولی خان عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی سربراہ یہ چارسدہ میں ہار گیا، جید عالم دین مولانا قاسم صاحب جو ہیں ایک بزرگ شخصیت ہیں، مردان میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور تینوں سیٹوں پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین خان صاحب کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر آپ چلے جائیں کراچی چلے جائیں تو کراچی میں ایم کیو ایم والوں کو واضح شکست سے انہوں نے شکست دی ہے، 50,000 ووٹ لیا ہے خان صاحب نے، اور ان کے مد مقابل جو تھے نیّر رضا صاحب 16,000 ان کے ووٹ ہیں۔ اس کے بعد چلے جائیں فیصل آباد میں نون لیگ کو شکست ہوئی ہے، عابد شیر علی کو انہوں نے ہرایا ہے۔ اس طرح آپ چلے جائیں ننکانہ صاحب، وہاں پر پی ٹی آئی کے خان صاحب نے کامیابی حاصل کی ہے۔ تو 5 نشستوں پر خان صاحب کی جو کامیابی ہے، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اس کی کامیابی نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے آپ نے مور صاحب، میں تو یہ ایک نقطے پہ ایک وجہ میں بتاتا ہوں، ایک نقطہ میرے خیال میں تو یہ ہوا کہ یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں یہ آپس میں مخلص نہیں ہیں، اور ان کے درمیان ضرور خواہ مخواہ کوئی مفاد پرستی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ دان لیے تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ وہ واضح تو ابھی مرکزی جو حکومت ہے وہ تو پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، یہ بھی ہمیں الزام نہیں لگا سکتے، نہ یہ لگا سکتے۔ ان کی برتری جو ہے وہ میرے خیال میں یہ پی ڈی ایم کے درمیان جو تھوڑا بہت اختلاف ہے، مفاد پرستی ہے،
یہی وجہ نا اسرار صاحب آپ کی بات صحیح ہے. مفاد پرستی تو ظاہری بات ہے، ہر فیلڈ میں مفاد پرستی ہوتی ہے. ہم صحافی ہیں تو ہمارے اندر بھی مفاد پرستی کا چکر تو چلتا رہتا ہے. سیاست میں جب کولیشن بنتی ہے اور اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں تو انتخابات کے لیے باقاعدہ ایک کمپین چلائی جاتی ہے. اس وقت جو پی ڈی ایم نے کمپین چلائی ہے، آپ اس کمپین سے مطمئن تھے؟ کیا یہ کمپین کامیابی کے لیے؟ نہیں، بالکل میں مطمئن نہیں ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں نا، ابھی وہ غلام بلور جو ہے اس نے 15,000 کا شکست، وہ اس نے 15,000 لیا، اور جو اس کا عمران خان ہے وہ میرے خیال میں وہ 60,000 پہ جا رہا ہے. اتنا بڑا فرق تو نہیں ہوتا ہے نا. اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کمپین نہیں چلائی، نہ مسلم لیگ نے چلائی ہے اور نہ جی آئی نے چلائی ہے. مولانا قاسم جو ہے وہ مردان والا، وہ تو بہت بڑا نام ہے، ان کو بھی شکست ہوئی ہے. یہ تو میں کہتا اچھا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ملتان کی سیٹ تھی جہاں پر شاہ محمود قریشی کی جو بیٹی ہیں محترمہ گل بانو جو ہیں وہ شکست ہوئی ہے، وہاں پہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا جو بیٹا ہے وہ وہاں پہ وہ کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ اپسیٹ کیسے ہو گیا؟ وہ بھی تو خان صاحب کی سیٹ ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ جگہ وہ گڑھ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جتنا حصہ اس میں قریشی کا ہے اتنا حصہ ان کا وہ گیلانی صاحب کے ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھو ان کی بات تمام مور صاحب میں بتاتا ہوں، اسرار بھائی بھی بات کر رہے تھے لیکن میں بتاتا چلوں. ان میں موریسی سیاست تھی اور تحریک انصاف ایک واحد پارٹی ہے جس کے ورکر اپنی جو ہے نا بالکل برداشت نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس تھے، ان کی کسی ورکر کو نہیں دیا. ابھی وہ کل ہی نکلے، ان کو ٹکٹ دیا، ان کو کھڑا کیا تو ان کو اپنی پی ٹی آئی والوں نے ریجیکٹ کر دیا. خان صاحب، اسد صاحب آپ کی بات صحیح ہے. موروثی سیاست تو پی ٹی آئی کے اندر بھی کوٹ کر بھری ہوئی ہے. آپ کو دیکھ لیں پروونشل اسمبلی میں آپ کے پرویز خٹک صاحب ہیں، ان کا جو دوسرا بھائی تھا وہ ایم پی اے تھا، ان کی بہو جو تھی وہ ایم این اے. آپ بات بھی کر رہے ہیں، نہیں آپ بات بھی کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو یہ جو آپ نے کہا کہ یہ انہوں نے کمپین نہیں چلائی، تو یہ بھی وجہ ہے نا کیوں کمپین نہیں چلائی. جب ان کو پتہ ہے کمپین کیوں نہیں چلائی. ابھی کیا الیکشن کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس وقت خان صاحب کی جو مقبولیت اپنی پیک پر ہے اور ان کی جو کامیابی ہے 5-6 نشستوں پر، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے جو پی ڈی ایم ہے ان کے اندر بھی کوارڈینیشن نہیں تھی، کمپین نہیں تھی. ان کی جو کمپین چل رہی تھی اس میں بہت سی خامیاں تھی، بہت سے سکم تھے، اس کا فائدہ جو ہے وہ ان لوگوں نے اٹھایا ہے. الیکشن میں کامیابی کے لیے یہ باتیں بھی ہوتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کا رویہ کیسا ہے اور جو مقامی جو ذیلی مشینری ہے وہ بھی ہے. اوورآل اسد صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو انتخابات کل بائی الیکشن ہوئے ہیں یہ فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہیں؟ بالکل کسی قسم کی مداخلت؟ بالکل کوئی مداخلت اس لیے نہیں ہوئی ہے. اگر مداخلت ہوتی تو ہم بھی سمجھتے. اگر یہ بھی پی ڈی ایم والے جیت جاتے تو سارے پاکستان میں ایک ہی نعرہ لگ جاتا کہ پی ڈی ایم والوں نے کوئی گڑبڑ کیا ہے. یہاں پر جب عمران خان جیت گئے تو نہ تو کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ عمران خان والوں نے کیا ہے، پی ٹی آئی والوں نے. دوسری بات جہاں پر میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو 65 یا 70% نوجوان طبقہ ہے وہ تقریباً میرے خیال میں سارے عمران خان کے ساتھ ہے. ایک دوسری بات یہ کہ یہاں پر انہوں نے ایک ٹیم ورک کیا ہوگا، وہ ایک ہی پارٹی ہے. اور دوسری بات ورک نہیں ہے نا، یہ صحیح بات ہے. ہاں پی ٹی آئی والوں نے ٹیم ورک کیا ہے. بہت سی میں بہت سے ہنگو والوں کو جانتا ہوں وہ بھی گئے تھے ادھر. انہوں نے نہیں کیا. یہ ٹیم ورک تو اپنی جگہ پہ. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت پاکستان کے عوام کو جن ایشوز کا سامنا ہے، جن کو فیس کر رہے ہیں، جیسے مہنگائی ہے، بالکل بے روزگاری ہے، بد امنی ہے، حکومت کی کوئی لائن اور لینتھ نہیں ہے اور عوام اس وقت انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارے ہیں، تو یہ قسم کا حکمرانوں پہ عدم اعتماد ہے. اگر یہ مہنگائی کی شرح کم ہوتی تو یہ عوام جو ہے عوام نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. کل میں اسرار کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا، مہنگائی پہ ہم کوئی پروگرام کریں گے یہ تو کل ثابت بھی کر دیا ان لوگوں نے، کیونکہ عوام یہ نہیں چاہتے کہ عوام کے سامنے کسی بھی کی حکومت ہو. بس یہی چاہتے ہیں کہ بس غریب کو کوئی ریلیف ملے اور کل لوگوں نے مہنگائی نہ ہو. یہی لگتا ہے کہ شاید مہنگائی کی وجہ سے بالکل یہ ہو سکتا ہے. بالکل. ایک اور بات اسد صاحب، یہ جو کراچی کا جو حلقہ تھا ملیر کا، وہاں پر خلاف توقع عبدالحکیم بلوچ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. تو یہ سیٹ تھی پی ٹی آئی کی سیٹ تھی یہ، اور اس کے علاوہ ملتان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے. تو دھچکا کس کو لگا ہے؟ ذرا جمعیت کو لگا ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کو لگا ہے یا کسی اور کو لگا ہے؟ بس پوری پی ڈی ایم کو لگا. میں تو یہ کہتا ہوں پوری پی ڈی ایم کو لگا. یہ الیکشن کے دوران جب یہ کمپین سٹارٹ تھی، اسی کے درمیان میں محترمہ مریم نواز جو ہیں یہ لندن چلی گئی. اگر یہ کمپین میں شریک ہوتی تو جس طرح فیصل آباد میں، ننکانہ میں نون لیگ ہاری ہے تو وہاں پہ رزلٹ اپوزٹ ہو سکتا تھا. بالکل یہ مانتا ہوں کیونکہ ان کا جو رویہ ہے نا
وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ وہ اس میں ذرا لچک ہے. میں بالکل اگر صحیح. اسی سینیریو کو ہم دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو آئندہ جو جنرل الیکشنز آئیں گے اس میں پی ڈی ایم کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو حکومت کو ابھی کیا کرنا ہے؟ حکومت کے پاس کیا ترجیحات ہیں کہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت کو برقرار رکھیں؟ ان کا بس یہ ہے کہ ایک تو عوام کے ساتھ جو رابطہ مہم ہے وہ تیز کریں، اس کے علاوہ جو اوپر سے جو مہنگائی ہے اس میں کمی کرنے کے لیے کوئی میکینزم بنائیں. اچھا صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس حکومت کو اگر سیاسی طور پہ زندہ رہنا ہے تو اس کو ابھی ہنگامی بنیادوں پر کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ بالکل، سب سے پہلے میں یہی مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اگر آپ بجلی کی بل دیکھیں گے، اگر آپ مہنگائی دیکھیں گے. دوسری بات یہ میرے خیال میں پی ڈی ایم اگر ہے یہ تو میرے خیال میں خطرے کی گھنٹی ابھی سے بچ چکی ہے. تو اگر آپ پارٹیوں کو اپنی ساکھ بچانا ہے تو ان کو اپنی طرف سے اپنی پارٹی، ایسا نہیں ہے اگر ان کا پی ڈی ایم ہے ان کا اتحاد ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن اپنے طور پہ اسٹرانگ ہونا چاہیے اور خامیت دیکھنی چاہیے کہ پی ڈی ایم والوں کو شکست کیوں ہو گئی. اتنی بڑی پارٹیاں ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، نون لیگ ہے، پی پی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بڑی پارٹیاں، یہ سے نہیں ہے بہت بڑی پارٹیاں ہے. تو ان کو آپس میں دیکھنا چاہیے کہ کون سی خامیت تھی، نظر رکھیں. ہاں کون سی خامیت تھی جس کی وجہ سے ہار گئے، بالکل وہ نکالنی چاہیے. بنیادی وجہ یہ. بہت شکریہ جی. یہ تھے اسد عرضی صاحب اور اسرار احمد عرضی صاحب. ان کے ساتھ جو بائی الیکشن ہوا ہے اس کے بارے میں بات ہوئی. انہوں نے اپنا ماہرانہ تجزیہ پیش کیا ہے، وہ محرکات بیان کیے ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف نے کل بھرپور طریقے سے اپنے بلے کو استعمال کیا ہے اور اپوزیشن کو شکست سے دوچار کیا ہے. آپ ناظرین ان کی رائے سے کس حد تک ان کے تجزیے سے متفق ہیں یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، اور اپنے میزبان طارق محمود مغل کو اپنے مہمانوں کے ساتھ اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ. آپ لوگوں نے سینئر صحابیوں کا تجزیہ سنا، اس کے بارے میں آپ سب کی رائے چاہیے. اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ ایک دوسرے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.